بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ روزانہ اسپغول کا چھلکا کھانے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ سفید چنے کھائیں کیونکہ آپ کو زنک کی ضرورت ہے۔ ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو بادام کھا لیں، نیند آنے لگے گی۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ گردن پر تیل لگائیں، اس سے سستی دور ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے وزن کم ہو جائے گا۔ کان کے پیچھے تیل لگانے سے چستی آتی ہے اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ دیا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانا کھا کر زبان کے نیچے چھوٹی مکھی کا شہد رکھنے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ تربوز بدن کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایک لیموں پانی میں ابال کر پینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے۔ کدو کا تیل استعمال کیا کرو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خواب میں شیر نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہو۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو عورت گلابی رنگ کا کپڑا پسند کرتی ہے وہ جذباتی ہوتی ہے۔ جو عورت نیلا رنگ پسند کرتی ہے وہ وفادار اور دوستانہ ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین تازہ پھل خصوصاً سیب، انار اور سبز رنگ کی سبزیاں، پالک، ساگ، مٹر زیادہ کھائیں۔ دودھ کا گلاس روزانہ پی لیں۔ زکام ہو جائے تو اس دوران دودھ پینے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول نارمل کرنے کے لیے دوپہر کو ایک مٹھی بھر چنے کھائیں۔ کھجور کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھجور کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو۔ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہو تو روزانہ ساگودانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے آپ کے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے حافظہ اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ گرم پانی کے بھاپ سے چہرے پر لینے سے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نیند اچھی آتی ہے۔ گرین ٹی کا ایک کپ پینے سے معدے کی گیس جمع نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ روزانہ نہانے سے کبھی آپ کے قریب بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ کچا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ طویل بخار ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتنوں کو ریت سے صاف کیا جائے تو برتن چمک اٹھیں گے۔ 2 کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے سے ٹوٹ کر نکل جاتی ہیں۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز مت کھائیں، اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بالوں کو چند منٹ کے لیے نمکین پانی میں بھگونے سے سر میں جوئیں مر جاتی ہیں۔ ادرک کے پانی سے کمرے کے کونوں میں چھڑکاؤ کرنے سے اس کمرے میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ صبح سویرے اٹھ کر نہار منہ مٹھائی کھانا یا مٹھائی دیکھنا آپ کے پتے کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، احتیاط کیا کریں۔ خالی پیٹ کیلا مت کھائیں اور امرود کے بیج نہ کھائیں، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ جس عورت کو براؤن رنگ کے کپڑے پسند ہوں وہ ایماندار اور قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو 90 بار
یا مالکو روزانہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ غربت سے نجات پاؤ گے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ چاولوں والے پانی سے شہد اور چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کلی کرنے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ڈپریشن اور تناؤ کا شکار رہنے سے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کمر پر زیتون کا تیل لگاؤ، کمر کبھی نہیں تھکے گی۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو وہ کھجور کھا لیں۔ انار کے رس میں شہد ڈال کر استعمال کرنے سے بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے۔ اگر شہد اور ملائی کو ملا کر بچوں اور جوانوں کو استعمال کروائیں تو یہ جسمانی اور دماغ کی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ شوگر کم ہونے کی وجہ سے انسان کو چکر آتے محسوس ہوتے ہیں اور انسان اچانک گر جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے بھی آنے لگتے ہیں۔ ان چیزوں کو نظر انداز مت کریں ورنہ اسی حالت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھائیں اور زیادہ چینی کا استعمال کریں۔ سونے سے پہلے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے سے آنکھیں جھلکتی ہیں اور نیند سکون کی آتی ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکتے نہ رہیں ورنہ آپ کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ کلونجی کے دانے چاولوں میں ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر لیا کرو، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کچا لہسن کھانا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کچی ہری مرچوں کو چربی کو پگھلاتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹ لیا کرو، جسم میں طاقت بڑھ جائے گی اور اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد نہانے سے بچا کرو کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملتانی مٹی گیلی کر کے سر پر لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ جامنی رنگ کے کپڑے گرمیوں میں پہننے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے۔ کچا انار مت کھاؤ، اس سے گردوں میں پتھری ہوگی۔ بھولنے کی بیماری ہو اور نظر کمزور ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیا کرو، کوئی بھی بات نہیں بھولے گی اور نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو دانتوں پر مسواک کیا کرو، اس سے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگاؤ، اس سے بال کی طرف رک جاتے ہیں۔ جو عورتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے گریز کرو، یہ سینے میں بلغم پیدا کرتا ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو لاوارث مت چھوڑیے، چاہے قرآن شریف پڑھنے یا ٹیوشن پڑھنے یا گلی محلے کی دکانوں تک، اسکول وغیرہ اور رشتہ داروں کے گھر آنے جانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ روئے زمین پر انسان کی شکل میں جنگلی جانور اور بھیڑیے درندے پھرتے ہیں، وہ معصوم بچوں پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔